اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت وہ دن ہے کہ جس دن خدا کے حکم سے دنیا میں انجام دیے جانے والے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ سب خدا کی بارگاہ میں جمع ہوں گے اور اس سے پہلے آسمانوں میں اور زمین میں حیرت انگیز واقعات رخ پائیں گے۔ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس دن انسان کے اعمال ایک جسم کی صورت میں انسان کے سامنے ہوں گے کہ جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا جس میں وہ تمام اعمال لکھے ہوئے ہوں گے جو اس نے دنیا میں انجام دیے۔ جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا شمار دوزخ میں سے ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نیک ہوگا اور اہل جنت میں سے ہوگا اور کامیاب انسانوں میں سے ہوگا۔ نہ صرف نامہ اعمال دیے جائیں گے بلکہ ان کے ساتھ گواہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے انسان کو اعمال کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ ہر انسان کے اعمال کو ان کے دینی رہبروں یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ معصومین علیہم السلام اور صالحین کے ساتھ سنجیدے جائیں گے، اور جن کے اعمال ان کے اعتقادات کے ساتھ زیادہ شباہت رکھتے ہوں گے زیادہ سعادت مند ہوگا۔ قرآن میں قیامت کے تقریباً 70 نام ذکر ہوئے ہیں کہ جن میں سے مشہور الساعہ، یوم القیامہ، یوم الآخر، یوم الحساب، یوم الدین، یوم الجمع، یوم الفصل، یوم الخروج، یوم الموعود، یوم الحسرہ، یوم التغابن وغیرہ ہیں۔ قیامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک قیامت کبریٰ اور ایک قیامت صغریٰ۔ قیامت صغریٰ سے مراد برزخ ہے کہ جو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک کا فاصلہ ہے، کہ جس میں انسان اپنے اعمال کے مطابق زندگی کرتا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اور برے اعمال ہیں تو وہ اہل دوزخ میں سے ہوگا اور عذاب میں زندگی بسر کرے گا۔ قیامت کے دن کو قیامت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن خدا کی قدرت سے تمام لوگ اچانک اور ایک بار زندہ کیے جائیں گے۔ وہ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے اور صحرائے محشر میں جمع ہوں گے، اور وہاں پر ان سے حساب کیا جائے گا۔ لیکن کس جگہ پر قیامت برپا ہوگی، کس فضا میں برپا ہوگی، اس کی حقیقت ہمارے سامنے بہت زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن قرآنی آیات کی بنا پر یہ نقطہ مشخص ہے کہ آسمان اور زمین اس موقع پر تبدیل ہو جائیں گے، ایک دوسری فضا وجود میں آئے گی۔ بعض کے نظریے کے مطابق ایک غیر مادی فضا ایجاد ہوگی کہ جہاں پر قیامت تشکیل ہوگی اور مخلوقات خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا اس کے بارے میں 2 آیت موجود ہیں۔ ایک آیت کے مطابق 1000 سال کا دن ہوگا، اور ایک دوسری آیت کے مطابق 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق قیامت میں 50 اسٹیشن ہوں گے۔ ایسی 50 جگہ ہوگی کہ جہاں انسان کو رک کر حساب دینا ہوگا، اور ہر اسٹیشن سے گزرتے ہوئے اسے 1000 سال کا وقت لگے گا۔ قیامت کا منظر کیسا ہوگا اور کون سے حالات پیش آئیں گے، اس بارے میں قرآن کی سورہ حج کی آیت نمبر 1 بیان کر رہی ہے کہ قیامت کا دن بہت عظیم دن ہے۔
سورہ قاریہ کی آیت نمبر 1 سے 3۔ اس دن سنگین حادثات پیش آئیں گے۔ سورہ قمر آیت نمبر 46۔ وہ دن نہایت تلخ دن ہوگا۔ سورہ نازعات آیت نمبر 34۔ ہر طرف مصیبت چھا جائے گی۔ سورہ انسان آیت نمبر 7۔ اس دن کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42۔ بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ سورہ قیامت آیت نمبر 7۔ اس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ سورہ نور آیت نمبر 37۔ اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائیں گے۔ سورہ غافر آیت نمبر 18۔ کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ سورہ انسان آیت نمبر 10۔ وہ تیوریاں چڑھانے والا دن ہوگا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 17۔ وہ دن بچوں کو بوڑھا کرے گا۔ سورہ حج آیت نمبر 2۔ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ سورہ شورى آیت نمبر 47۔ وہ دن ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ سورہ قیامت آیت نمبر 10 and 11۔ اس دن انسان جائے پناہ تلاش کرے گا۔ سورہ طور آیت نمبر 46۔ اس دن کسی کا مکر و فریب کسی کام نہیں آئے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 88۔ اس دن کوئی عہدہ اور منصب کام نہیں آئے گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33۔ اس دن کوئی رشتہ کام نہ آئے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 8۔ اس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ سورہ طور آیت نمبر 9۔ آسمان لرزے گا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 18۔ آسمان پھٹ جائے گا۔ سورہ نبا آیت نمبر 19۔ آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 37۔ آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 11۔ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ سورہ معراج آیت نمبر 8۔ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ سورہ تکویر آیت نمبر 1۔ سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ سورہ قیامت آیت نمبر 8۔ چاند گہنا پڑ جائے گا۔ سورہ قیامت آیت نمبر 9۔ چاند اور سورج ملا دیے جائیں گے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 8 اور سورہ انفطار آیت نمبر 2۔ ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 4۔ زمین زور سے ہلائی جائے گی۔ سورہ مزمل آیت نمبر 14۔ زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 14۔ زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 4۔ زمین اپنے اندر کا سب کچھ باہر نکال پھینکے گی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 106 and 107۔ زمین پھیلا کر برابر کر دی جائے گی۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 5۔ پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 5 and 6۔ پہاڑ غبار بنا دیے جائیں گے۔ سورہ تکویر آیت نمبر 6۔ سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ سورہ انفطار آیت نمبر 3۔ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 8۔ اس دن سور پھونکا جائے گا۔ سورہ صاد آیت نمبر 15۔ سور کی آواز ایک ہولناک چیخ کی طرح ہوگی۔ سورہ نمل آیت نمبر 87۔ اس کی آواز سے زمین اور آسمان میں موجود تمام مخلوق گھبرا جائے گی۔ سورہ عبس آیت نمبر 33۔ سور کی آواز کانوں کو بہرا کر دے گی۔ سورہ زمر آیت نمبر 68۔ سور کی آواز کی شدت سے زمین اور آسمان کی ہر چیز بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 and 27۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔
سورہ کہف آیت نمبر 99۔ دوسرا سور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پھونکا جائے گا۔ سورہ صافات آیت نمبر 19۔ ایک ہی ڈانٹ سے سب کو اٹھایا جائے گا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 51۔ سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 49 اور 50۔ اس دن پہلے اور آخرین کو اٹھایا جائے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 47۔ کوئی ایک باقی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سورہ تکویر آیت نمبر 5۔ جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ سورہ نبا آیت نمبر 18۔ لوگ فوج در فوج جمع ہوں گے۔ سورہ یاسین لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہوگی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102۔ مجرموں کی آنکھیں دہشت سے نیلی ہو رہی ہوں گی۔ خداوند عالم ہم سب کو اس دنیا میں بہترین طریقے سے زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے۔